گھنٹوں بیٹھ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتے تھے. چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اس کو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا تو بلال عنہ نے اذان دینی بند کر دی. کہنے لگے کہ پہلے میں اذان دیتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی کرتا تھا، اب میں اگر اذان دوں گا اور دیدار نہ کر سکوں گا تو یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گی. چنانچہ ہجرت کر کے شام چلے گئے. بلاد شام کی طرف ہجرت کرنے کے مستقل فضائل ہیں، حدیث پاک سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی بقیہ زندگی میں صرف 2 مرتبہ اذان دی ہے. وہ کیسے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو اس وقت بھی بلال لانو وہیں تھے، تو عمر لانو نے فرمایا بلال، نبی علیہ السلام کے زمانے میں تم ہمیں اللہ اکبر اذان کی آواز سناتے تھے، آج اللہ نے بیت المقدس کو فتح کروا دیا تو میرا جی چاہتا ہے قبلہ اول میں بھی میں تمہاری اذان سنوں. اب امیر المومنین کا حکم ایسا تھا کہ انکار کی گنجائش نہ تھی، تو بلال لانو نے اذان دی. پھر اس کے بعد دوسرا موقع حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا کہ بلال لانو رات کو سوئے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار نصیب ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال کتنی سرد مہری ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبت کے شکوے بھی ہوتے ہیں کہ بلال کتنی سرد مہری ہے، اتنا عرصہ ہو گیا تم ہمارے پاس نہیں آئے. آنکھ کھل گئی. بیوی کو کہا کہ ابھی تیاری کرو، میں نے ابھی رات میں ہی سفر کرنا ہے، صبح ہونے کا انتظار نہیں کرنا. بیوی نے گٹھڑی باندھ دی، وہ سوار ہو کے چل پڑے، مدینہ طیبہ پہنچے. مدینہ طیبہ پہنچ کے مسجد نبی میں حاضر ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. اب جو صحابہ مسجد میں موجود تھے انہوں نے بلال لانو سے ریکویسٹ کی کہ آپ اذان دے دیجئے، ذرا ہمیں وہ وقت یاد آ جائے گا. فرمان لگے نہیں، میں اذان نہیں دے سکتا. اتنے میں 2 شہزادے آگے، سیدنا حسن لانو اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حسنین کریمین نے بھی کہا کہ ہمیں نانا جان کے زمانے کی آواز سنا دیجئے. اب 2 شہزادوں کی فرمائش ایسی بات تھی کہ انکار کی گنجائش نہ تھی، تو بلال لانو نے اذان دینی شروع کر دی. جب انہوں نے کہا نا اللہ اکبر اور صحابہ کے کانوں میں وہ آواز پڑی جو آواز وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام کی یاد نے جوش مارا. مرد مسجد میں رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں. اور جو قریب کے گھروں میں عورتوں نے آواز سنی تو انہوں نے اپنی چادریں اپنے سروں پہ لیں، پردے کیے اور اپنے بچوں کو لے کے وہ بھی مسجد نبی کے دروازے پہ آ گئیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. اب عجیب منظر ہے، مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں اس آواز کو سن کے جو محبوب کے زمانے میں سنا کرتے تھے، اور مسجد کے باہر عورتیں رو رہی ہیں. اذان تو ختم ہو گئی مگر معاملہ اور زیادہ نازک اس وقت بنا جب ایک 3-4 سال کا بچہ اپنی امی سے کہنے لگا امی اتنے عرصے کے بعد بلال لانو تو واپس آ گئے، بتاؤ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے؟ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے؟ تو صحابہ لانو نبی علیہ السلام کو کثرت سے یاد کرتے تھے اور یہ محبت کی علامت تھی. 8ویں علامت کثرت شوق ہی الی لقائہ، کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس سے ملاقات کی تمنا رہتی ہے ہر وقت. تو آخرت میں ملاقات کی تمنا ہونا یہ ہر بندے کے، ہر مومن کے دل کی ایک تمنا ہوتی ہے. چنانچہ ابو ہریرہ لانہ فرماتے ہیں سبحان اللہ،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام تھے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ مجھے میرے احبہ سے ملا دینا، میرے چاہنے والوں سے، میرے محبت کرنے والوں سے مجھے جلدی ملا دینا. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ ہم نبی علیہ السلام کے غلام بے دام ہیں اور ہم تو ہر وقت حاضر باش ہیں، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کن کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا سے فارغ ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہیں، آپ کن کے لیے دعا مانگ رہے تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثوبان تم میرے صحابی ہو، تم نے قرآن مجید کو اترتے دیکھا، تم نے میرا دیدار کیا، تم نے فرشتوں کو اترتے دیکھا، اللہ کی مدد کے مناظر کو دیکھا، تمہارا ایمان بڑا قیمتی ہے. مگر ثوبان میں یہ دعا ان لوگوں کے لیے مانگ رہا تھا، قرب قیامت کا زمانہ ہوگا اور وہ اس وقت آئیں گے، میرے بعد آئیں گے، اور ان کو علماء سے میرے تذکرے سننے کا موقع ملے گا، اور صرف میری باتیں سن سن کے ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی کہ اگر ان کو اختیار دیا جاتا کہ اپنی اولادوں کو بیچ کے میرا دیدار کریں، ثوبان وہ اولادوں کو بیچ دیتے، میرا دیدار کا سودا کر لیتے. میں ان احبا کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ان سے جلدی ملا دے. اللہ اکبر. چنانچہ ابو ذر کی روایت ہے، فرماتے ہیں من اشد امتی لی حب الناس، کہ میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں یکونون بعدی، جو میرے بعد ہوں گے، یود احدہم ان میں سے ہر ایک تمنا کرے گا لو رآنی بأہلہ ومالہ، اگر سب اہل خانہ کو اور مال کو قربان کر کے بھی محبوب کا دیدار کر سکتے تو وہ کر گزرتے. ایسی محبت ہوگی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کی تمنا کا ہونا، شوق کا ہونا، یہ مومن کی ایک پہچان ہے، محبت کی دلیل ہے. ابدا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد خالد بن میدان رات کو جب بستر پر لیٹتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو یاد کر کے کہتے ہم اصلی و فصلی و الیہم یحن قلبی طال شوقی الیہم فعجل رب قبضی الیک، وہ میرے اصل ہیں اور میرے فصل ہیں، ان کی ملاقات کے لیے میرا دل تڑپتا ہے، اللہ میری روح کو قبض کر لیجئے، مجھے جلدی ان کے ساتھ ملا دیجئے. صحابہ عنہ کو نبی علیہ السلام سے کیسی محبت تھی اور ملاقات کا شوق کتنا تھا. عمر عنہ کا وقت ہے، زمانہ خلافت ہے، اور عمر عنہ رات کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں کہ دیکھوں میں کون کس حال میں ہے. ایک مکان کے قریب سے گزرنے لگے تو کچھ آواز آئی، سننے لگے کیا معاملہ ہے. ایک بوڑھی عورت شعر پڑھ رہی تھی جو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں لکھے تھے، علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ الطیبون الاخیار یا لیت شعری والمنایا اتوار هل تجمعنی وحبیب الدار. اب اس نے جب شعر پڑھا، عمر عنہ نے سنا تو اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکے، دروازہ کھٹکھٹایا. بڑھیا نے اندر سے پوچھا من انت، کون ہے؟ رات ہے، اندھیرا ہے، تنہائی ہے، میرا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ تو جواب میں کہا کہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب. اس نے فوراً دروازہ کھول دیا. اہلا وسہلا، امیر المومنین اندر تشریف لائیے. تو عمر عنہ نے اندر قدم رکھا، زمین پر بیٹھ گئے. اس نے کہا امیر المومنین چارپائی پر بیٹھیے. تو فرمانے لگے میں چارپائی پر نہیں بیٹھوں گا جب تک تم میری ایک تمنا کو پورا نہیں کرو گی. وہ کہنے لگی امیر المومنین میں بوڑھی عورت کیا تمنا آپ کی پوری کر سکتی ہوں؟
تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی آپ نے جو نبی علیہ السلام کی محبت میں لکھے ہوئے اپنے اشعار پڑھے ہیں نا، تو اس میں آپ نے یہ کہا کہ اللہ مجھے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اکٹھا کر دینا، تم اپنے شعر میں تھوڑی سی ترمیم کر کے عمر کا نام بھی اس میں شامل کر لو کہ ترجمہ یہ بن جائے اللہ مجھے اور عمر ابن الخطاب کو جنت میں اپنے محبوب کے ساتھ اکٹھا کر دینا۔ کیا محبت ہوگی ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو محبت کی یہ علامت کہ انسان پھر ان کے ساتھ ان کا دیدار کرنے کے لیے تڑپتا ہے۔ پھر ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر جو امت کا غم تھا، اس غم کو بانٹنا، اس غم کو اپنانا، اس کو کہتے ہیں الشفقۃ علی امتہ والسعی فی مصالحہم کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم، کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے اوپر رؤوف الرحیم تھے تو بندے کو بھی امت کا غم ہو۔ حدیث پاک میں ہے جس کے دل میں امت کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کا غم تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ ذرا سن لیجئے، کیا عجیب بات فرمائی ہے نبی علیہ السلام نے۔ انس ابن مالک الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث انس لانو نے بیان کی ہے، روایت کی ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرکم ان اقوام لیسوا بانبیاء ولا شہداء، کہ میں تمہیں کچھ لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، یغبط یوم القیامت الانبیاء والشہداء بمنازلہم من اللہ عز وجل، قیامت کے دن جو اللہ ان کو مقام دیں گے اس مقام پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ وہ لوگ نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، لیکن قیامت کے دن انبیاء ان کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے۔ علی منابر من نور یکونون علیہا، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ قالوا ومن ہم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا الذین یحببون عباد اللہ الی اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں، وَيُحَبِّبُونَ اللَّهَ إِلَىٰ عِبَادِهِ، اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، وَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ نُصَحًّا، اور وہ زمین کے اندر نصیحت کرنے والے، دین کی دعوت دینے والے بن کر چلتے ہیں۔ قالوا قلنا، کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ایک اور کاؤنٹر کوسچن پوچھا، یحببون اللہ الی عباد اللہ، اللہ کو بندوں کا محبوب بنانا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، فکیف یحببون عباد اللہ الی اللہ، بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بناتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یأمرونہم بحب اللہ وَيَنْهَوْنَهُمْ یعنی اما کرہ اللہ، کہ وہ لوگوں کو اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، جس سے اللہ نے منع کیا اس سے روکتے ہیں۔ فَإِذَا أَطَاعُوهُمْ، جب وہ اس پر عمل کرتے ہیں، أَحَبَّهُمُ اللَّهُ، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ تو جو دنیا میں اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرے، اس میں خوشخبری ہے علماء کے لیے، خطباء کے لیے، اور دین کا کام کرنے والے سب لوگوں کے لیے۔